اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز کافی عرصے کے بعد تقریباً کوئی 15 دن سے زیادہ کی چھٹیوں کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بین الاقوامی خبریں ہیں، کچھ اندرونی وہ ہیں، اسی کے اندر یہ کشمیر کے اندر جو پی ٹی آئی نے جسے کہتے ہیں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئی، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ سیالکوٹ کے اندر ضمنی الیکشن کے اندر جو نون لیگ کی ایک جدی پشتی سیٹ کہلاتی تھی وہ بھی نون لیگ ہار گئی۔ تو جسے کہتے ہیں کہ حکومت کے اوپر تنقید، اور پھر وہی والا جملے کہ خلائی مخلوق نے وہ کی اور اندیکھے لوگوں نے، اور بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستان آرمی کے اوپر الزامات لگانے کی کوشش کی۔ اور یہ جو اسی کے اندر میں جو ایک شخص کا نام رنگیلا کہتا ہوں، عطا تارڑ کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کی بھی مسخریاں آپ کے سامنے آئیں۔ تو بہت سی ایسی باتیں کہ جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر کسی کا پیمانہ یہ رکھا جائے کہ اس کے جلسے کے اندر لوگ زیادہ آتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی جیت جائے گا، تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ آپ بہت ذرا پیچھے چلے جائیں، یعنی کہ 1999 سے بھی پہلے جب عمران خان پہلی دفعہ سیاست کے اندر آیا، اور اس نے آنے کے بعد یعنی کہ قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی وہ کی، تو اس کے جلسے جتنے بڑے ہوتے تھے، اتنا بڑا جلسہ پیپلز پارٹی کی بے نظیر بھٹو شہید کا بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ اس کے اندر جو تھا وہ جو کراؤڈ تھا وہ جسے کہتے ہیں کہ انڈر 18 ایئر ہوتا تھا، کیونکہ کرکٹ کے شوقین ہیں پوری پاکستانی قوم، تو کرکٹ کے جو دیوانے تھے وہ عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ تو جلسے وہ بہت بڑے بڑے تھے، لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف ایک سیٹ بھی نہیں لے سکی۔ اسی طریقے سے آج کل کا جلسہ ہے کہ جس میں مریم نواز جاتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کا آج کل کس قسم کا ماحول ہے، تو وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک زنانی کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، انہوں نے ووٹ اس کو نہیں دینا ہوتا، تو وہ اسی لیے جمع ہوتے ہیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں دیسی زبان کے اندر لسکیاں جھاڑنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ یہ جو سہیل وڑائچ اور یہ جسے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عدنان کی طرح کے جو صحافی ہیں اور جرنلسٹ ہیں، اور جو یک طرفہ باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے تو وظیفے بند ہو گئے، ان کے تو لفافے بند ہو گئے، تو انہوں نے اس قسم کی باتیں کرنی ہی کرنی ہیں۔ حامد میر صاحب کچھ اور فرماتے ہیں، اور وہ فرماتا ہے کہ جس کو کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اسی طریقے سے جناب یہ جو ایک نبیل قبول صاحب ہیں، جو کبھی ایم کیو ایم میں چلے جاتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی آزاد حیثیت میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ پیپلز پارٹی کو تو 16 سیٹوں کی پیشکش کی تھی اور دی 11 ہیں، ہمیں دینی 16 تھی۔ تو ان لوٹوں سے، ان بے روپیوں سے، ان دغا بازوں سے، ان چھچوروں سے بندہ یہ پوچھے کہ یہ بات آپ الیکشن سے پہلے کیوں نہیں کرتے؟ الیکشن سے پہلے کر کے دکھائیں نا کہ جی ہم سے 16 سیٹوں کا وعدہ کر لیا۔ نہیں، اس کا مطلب ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ، وہ جو میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ یہ بوٹ چاٹنے اور جرابیں سونگھنے میں سارے کے سارے شامل ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں۔ اب اس کے اوپر آج یعنی کہ 2 دن پہلے ایک اور خبر آئی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کرونا کے مرض کے اندر مبتلا ہو گئی ہے۔ ویسے تو عرصہ دراز ہوا کہ پاکستانی قوم نے کوئی خوشخبری نہیں سنی، تو بہرحال کہتے ہیں کہ دشمنوں کے مرنے پہ ہنسنا نہیں چاہیے، سجنوں نے بھی مر جانا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ وہی کرونا ہے جس کو مریم صفدر صاحبہ کہتی تھی کہ جب حکومت جو ہوتی ہے کہ کسی مشکل میں آتی ہے تو کرونا آ جاتا ہے، ادروائز کرونا کوئی چیز نہیں۔ یہی بلاول بھٹو کہتا تھا، یہی مراد یہ جو ہے سندھ کا وزیر اعلیٰ یہی کہتا تھا کہ یعنی کہ دیکھیں کہ آج سندھ کے اندر کیا پوزیشن ہے کہ کرونا کا جو وہاں پہ ریشو ہے وہ 25% سے زیادہ ہو گیا۔ یہ وہی سندھ ہے کہ جس کے اندر وزیر اعلیٰ ایک طرف آ کے ہاتھ جوڑتے تھے کہ خدا کے لیے گھروں سے نہ نکلو، لیکن پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر جوک در جوک ان لوگوں نے شرکتیں کرائیں۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ یہ اسی ٹائم کرونا ہو،
کچھ لوگوں کی قوت مدافعت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے موٹے وائرس کو تو جسے کہتے ہیں کہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، نہ ان کا جسم اس کو قبول کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے اگر وہ وائرس تکڑا ہوتا جائے تو یہ نہیں ہے کہ کرونا کی جو ہے وہ ابھی نہیں آیا تو کبھی بھی نہیں آئے گا، یہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے بعد بھی جو وائرس آپ کے جسم میں داخل ہو گیا وہ افیکٹ کر سکتا ہے۔ حکومت نے ایک بڑا زبردست قسم کا اقدام اٹھایا ہے کہ کورونا ویکسین جو شخص نہیں لگوائے گا تو اس کا کسی بھی جگہ پہ کسی بھی سرکاری محکمے میں بینک میں یا ادھر ادھر داخلہ جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا جائے گا۔ تو اس کے اندر میں آپ کو ایک وضاحت کرتا چلوں کہ جن لوگوں نے کرونا ویکسین کروا لی ہے ان کا سرٹیفکیٹ ان کا موبائل فون ہے۔ اگر کسی کو شک ہو وہ اس کے سامنے اپنے شناختی کارڈ کو ان کو دکھائیں، شناختی کارڈ کا نمبر جناب 1166 کے اوپر اسی وقت جو ہے گا میسج کریں اور اسی ٹائم جواب آ جائے گا کہ ان کی جو ہے 100 نمبر والے کی شناختی کارڈ نمبر والے کی کرونا ویکسینیشن کی دونوں ڈوزیں لگ چکی ہیں، اس لیے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی آپ کسی پرچی کے چکر میں گھومتے رہیں کہ میں جا کے سرٹیفکیٹ حاصل کر لوں، تو سرٹیفکیٹ آپ کی جیب کے اندر موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں ذرا آزاد کشمیر کے الیکشن کی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں ویورز کے جہاں پہ جس علاقے میں میں رہتا ہوں یہاں پہ کشمیریوں کی آبادی کافی زیادہ ہے اور ہم سے نزدیک بھی ہے کیونکہ راولپنڈی سے کافی نزدیک ہے کشمیر۔ تو کشمیر کے اندر جو ہے وہ رخ بدل چکا تھا۔ کیا رخ بدل چکا تھا؟ یہ جو مریم نواز کا اور نون لیگ کا جو بیانیہ ہے، جو فوج مخالف بیانیہ ہے، کیونکہ 70 سال سے اگر کشمیر میں کوئی قربانی دے رہا ہے تو پاک فوج دے رہی ہے، بارڈروں پہ کھڑے ہیں، اور یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ کشمیر کے عوام کی جو کھیتی باڑی ہے وہ بھی پاک فوج کی مرہون منت ہے، کیونکہ یہ انتہائی جسے کہتے ہیں وہاں پہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، وہاں پہ LOC کہلاتا ہے لائن آف کنٹرول۔ تو وہ جو لائن آف کنٹرول ہے گا اس کے اندر بعض جگہ کے اوپر صرف ایک درختوں کی نشاندہی ہے کہ یہ درخت انڈیا میں اور یہ والا درخت پاکستان میں، اور کہیں پہ ایک دریا کی نشاندہی ہے، کہیں پہ ایک سڑک کی نشاندہی ہے، تو وہاں پہ کوئی بارڈر نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ پاک فوج نے جتنی قربانیاں دی ہیں 70-72 سالوں کے اندر اتنی کشمیری عوام نے بھی نہیں دی۔ جو یہ چیز ہے کہ یہ کشمیریوں کو پتہ ہے کہ فوج ان کے لیے کیا کر رہی ہے، اس لیے یہ جو فوج مخالف بیانیہ تھا اس کے مقابلے کے اندر نون لیگ کا جو تھا وہ بیانیہ وہاں پہ پیٹا، اور مریم نواز صاحبہ جو تھی، جس طرح ویورز میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ ذرا سی بات کاٹ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی تھی کہ جس کو ضیاء الحق ختم نہیں کر سکا، جس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکا، نون لیگ بھی ختم نہیں کر سکی، کبھی IGI کے روپ میں کبھی کسی روپ میں، لیکن پیپلز پارٹی کو ختم کرنے میں جو کردار ادا کیا وہ آصف علی زرداری نے ادا کیا۔ اسی طریقے سے نون لیگ کو ختم کرنے کے اندر جو کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ مریم صفدر صاحبہ نے آزاد کیا ہے۔ کبھی وہ مادر ملت، میرا مطلب مادر ذلت یا مادر ملت، ویسے وہ اپنے آپ کو مادر ذلت کہلوانا چاہتی تھی، یعنی کہ قائد اعظم کے مزار پہ کھڑے ہو کے اس عورت کے شخص نے جو اس عورت کا جو شور ہے وہ شخص جو ہے پاگل شخص جو ہے اس نے وہاں پہ مادر ملت کا نعرہ لگایا، اور جو پولیس نے اس کو پکڑا تو اس نے پھر فاطمہ جناح کے حق میں نعرہ لگایا کہ مادر ملت زندہ باد، ایوبی ماشاء اللہ مردہ آباد۔ او بھائی، قائد اعظم کے مزار کے اوپر تو تم نے ایوبی ماشاء اللہ کا نعرہ ہی نہیں لگایا، اور ایوب خان کی اگر تم بات کرتے ہو تو ایوب خان جو ہے وہ تمہارے ہی پرکھوں کے اندر موجود ہے، وہ کوئی قائد اعظم کی نسل میں سے نہیں ہے، وہ تمہارے ہی علاقے کا بندہ تھا جس نے۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں ویور کہ جس طرح ٹرکوں کے پیچھے جو تھا، جب ہمارا بچپن تھا تو ٹرکوں کے پیچھے ایوب خان کی تصویر لگی ہوتی تھی اور اس پہ لکھا ہوتا تھا تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی۔ یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میں اکثر یہ اپنی ویڈیوز کے اندر شیئر بھی کرتا رہا ہوں، اور ایک دفعہ میں نے پوری سمری ایوب خان صاحب کی بتائی تھی کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر ڈیمز بنے ہیں، واٹر کورس بنے ہیں، یہ ایوب خان نے بنائے، اور اس کے بعد ہم نے جمہوریت کے مزے لیے، اور جمہوریت کے مزے لیتے لیتے 70 سال کے اندر ہم 100 ارب سے زیادہ کے مقروض ہو گئے ڈن ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے مفاد کے لیے یہ لوگ کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو ویورز یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی اور شیئر کرنی تھی۔ کل سے انشاءاللہ باقاعدہ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی میری،
اور میں اس کے اندر جو انٹرنیشنل خبریں ہوں گی اور جو پاکستان کی خبریں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن بہرحال ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ امریکہ کی بھرپور کوشش ہے کہ پاکستان اور ایران کی لڑائی کرا دی جائے. پہلی خبر. اور دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان اس وقت سخت مشکلوں کے اندر گھرا ہوا ہے. گو کہ عمران خان نے واضح پیغام انڈیا، امریکہ، برطانیہ کو بھیج دیا کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، اور عسکری قیادت کی بھرپور مشاورت کے بعد یہ بھیجا ہے کہ اب ہماری جو خارجہ پالیسی ہوگی وہ کسی کی منوع منت نہیں ہوگی بلکہ آزاد خارجہ پالیسی ہوگی. اس کے اوپر ذرا سا سعودی عرب نے تھپکی بھی دی ہے پاکستان کو، لیکن بہرحال یہ وہی سعودی عرب ہے جو آل شریف کے دور میں کچھ اور دوسروں کے دور میں کچھ اور ہوتا ہے. تو بہرحال کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انڈیا بڑی گھنونی چالیں چل رہا ہے، اور اس کے اندر یہ جو افغان صدر ہے اشرف غنی جس کا نام ہے، یہ انڈیا کا بھرپور رائٹ ہینڈ بنا ہوا ہے، اور پاکستان کے مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے افغانستان کوئی کسر اس ٹائم باقی نہیں چھوڑ رہا. میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر ایک کہتا ہوں کہ ان افغانیوں کو واپس چلا جانا چاہیے، تو میں کچھ سوچ کے کہتا ہوں. پچھلے دنوں ان کی سفیر کی ایک بیٹی کا جو انہوں نے ناکام ڈرامہ کیا، یعنی کہ جب ویڈیو سامنے آئی اور جب سیف سٹیز کیمراز کے جب تمام ویڈیو سامنے آئیں تو ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑی. تو میں اشرف غنی کو یہ کہوں گا کہ یار تم تو بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ پٹھان بہت بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، ان میں غیرت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جہاں تم نے اپنے سفیر کو واپس بلایا وہاں یہ 40 لاکھ افغانی بھی واپس بلا لو، کوئی غیرت تو دکھاؤ. لیکن یہاں پہ ان کی غیرت دم توڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو ساری زندگی سے پاکستان کا کھا رہی ہے، پاکستان کو کھا رہی ہے، اور جن کی جو پینگیں ہیں وہ انڈیا کے ساتھ بڑی ہوئی ہیں. یہ میں افغانیوں کی بات کر رہا ہوں. آپ نے ویورز دیکھا ہوگا، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں کہ یہ جو پچھلے دنوں بقرہ عید گئی ہے، بقرہ عید کے اندر آپ جب جانوروں کی منڈی جائیں تو وہاں پہ یہ تقریباً جو پاکستان کے اندر جو جانوروں کا بیوپار ہوا ہے اس کے اندر تقریباً 40 سے 50% جو بیوپاری تھے یہ افغانی ہوتے ہیں. خاص طور پہ دمبئی جن کے پاس ہوں گے وہ افغانی ہوں گے، اور بکرے جن کے پاس ہوں گے. بڑے جانور کی یہ ذرا سی وہ کم کرتے ہیں. کیوں؟ یہ چھوٹا جانور رکھتے ہیں اور چھوٹے جانور کو مفت میں کھلاتے ہیں، اور پھر پاکستان کا کثیر سرمایہ ادھر سے نکال کے افغانستان بھیج دیا جاتا ہے. میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ افغانستان کے اندر جتنی لائیو اسٹاک پاکستان سے اسمگل ہو کر جا رہا ہے یہ آپ سوچ نہیں سکتے. نہیں تو پاکستان کے اندر اس ٹائم گوشت کی قیمت بھی یہ نہ ہوتی اور گوشت کی وافر مقدار پاکستان میں ہوتی، لیکن جو ہمارا لائیو اسٹاک ہے یہ تیزی سے یہ جو افغانی ہیں یہ اسمگل کر کے افغانستان لے کر جا رہے ہیں. تو ویورز یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی، اور میں نے سوچا کہ میں آج ایک چھوٹی سی ویڈیو ریلیز کر کے میں دوبارہ یعنی کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں ابھی موجود ہوں، زندہ ہوں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میری بھرپور نظر ہے ان تمام چیزوں کے اوپر. انشاءاللہ کل سے ریگولر ویڈیو کے ساتھ حاصل ہوں گے، تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اور اجازت چاہنے سے پہلے پھر وہی جو میرے کچھ الفاظ ہیں کہ ایک تو یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ یہ ختم ہونی چاہیے. ایک یہ جو افغانی ہے ان کو ہمارے ملک سے اب چلا جانا چاہیے، جو پناہ گزینوں کی شکل میں آئے تو یہاں پہ قابضین بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تیسرا ایک وہ جو لندن گیا تھا، دیکھیں ویورز، عید آئی، بقرہ عید آئی، رمضان آئے، آ کے چلے گئے، قربانی ہوئی، لوگوں نے کھا پی لی، لیکن نہیں ہوا تو ایک کام نہیں ہوا، وہ جو بغیرت لندن دوائی لینے گیا تھا وہ نہیں آیا. اور آخر کے اندر وہی بات کروں گا کہ جو ہماری عدلیہ اب ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے. یہ جو سوالیہ نشان ہماری عدلیہ کے اوپر بنا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے جج کرپٹ ہیں، لیکن ایک چھینٹ جب پورے دودھ کی کڑھائی کو گندا کر سکتی ہے تو کیا ایک جج جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے کیا وہ پوری عدلیہ کو بدنام نہیں کر رہا؟ تو اس لیے قاضی فائز عیسیٰ، ویسے تو کرونا کے اندر وہ اور اس کی بیوی مبتلا ہیں، تو یہاں پہ تو رسیدیں پیش نہ کر سکے، لیکن اب اگر اوپر چلے گئے تو وہاں پہ ساری رسیدیں پیش کرنا پڑیں گی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور تمام پاکستانیوں کو یہی بات کہوں گا کہ آپ تمام کو عید مبارک ہو. آپ تمام کرونا کی SOPs کو اڈاپٹ کریں. چوتھی لہر بہت خطرناک ہے، اور احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ہر حالت میں اڈاپٹ کریں. پاکستان زندہ باد.